جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دی، 5 شرائط بھی پیش کر دیں۔ ایران نے علاقائی ثالث کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں کا رکنا اور ایرانی عہدیداروں کی ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ ہے۔ شرائط میں دوبارہ جنگ کو روکنے کی ضمانت شدہ اقدامات اور نقصانات کا تعین اور ادائیگی کی ضمانت بھی شامل۔ مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکنے اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ جنگ بندی کے لیے ایران کو امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز پہنچا دی گئی تھیں۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ، سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا اور یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ برادر ملک کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی قطر اور دیگر برادر خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت، مشکل وقت میں قطر کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ توانائی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے اعلانات کے باوجود ایران کے مختلف شہروں میں حملے، تہران، اصفہان، تبریز اور خرج میں دھماکوں سے عمارتیں لرز اٹھیں۔ ایران کے صوبہ البرز میں میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد زخمی ہو گئے۔ تہران میں عمارت کے ملبے سے بچے کو زندہ نکال لیا گیا۔ حملے میں 2 گیس پائپ لائنوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ وسطی اصفہان میں ایک گیس اسٹیشن پر میزائل داغے گئے۔ خرم شہر پاور پلانٹ کو گیس فراہم کرنے والی پائپ لائن بھی حملے کی زد میں آئی۔ اسرائیل کے لبنان میں بھی وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 31 لبنانی شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کا ایک اور امریکی جنگی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، امریکی F-18 طیارے کو جدید دفاعی نظام سے نشانہ بنایا گیا، امریکی سینٹ کام کی تردید۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 81ویں لہر، ایران نے جدید اور ہزاروں ٹن وزنی میزائل اسرائیل پر داغ دیے۔ حدیدہ پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، دھوئیں کے سیاہ بادل چھا گئے۔ حملے کے بعد کئی بڑے شہر اندھیرے میں ڈوب گئے۔ کویت، اردن، بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ قطر نے ایران جنگ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، کسی بھی کشیدگی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ غیر متعلقہ ممالک پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں قطری نمائندہ ہند بنت عبد الرحمن کا موقف، کہا کہ قطر نے شروع سے ہی اس جنگ سے خود کو الگ رکھا ہے، کسی بھی قسم کی کشیدگی کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے۔ قطر نے متنبہ کیا کہ جو ملک تنازع کا حصہ نہیں، جس نے اپنی سرزمین بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دی ہو، اس پر حملہ امن کے لیے خطرہ ہوگا۔ ہم نے ایران کی قیادت ختم کر دی ہے، یہ رجیم چینج ہے، نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران اب اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ اب ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں نائب صدر جے ڈی وینس،
وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیریڈ کشنر شامل ہیں جو اس عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے حرمت سے متعلق تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک تھے۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اقدامات پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ۔ کرونا دور کی طرز پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے متعلق وزیر اعظم نے صوبوں سے تجاویز طلب کر لیں۔ تل ابیب کے آسمان پر کووں کے جھنڈ، وائرل ہونے والی ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ پرندوں کی اس غیر معمولی حرکت کو بعض حلقوں نے آنے والی مکمل تباہی کی علامت کے طور پر پیش کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک صارف نے کہا کہ یہودی عقائد کے مطابق ایسا ہونے پر رومی جنگیں روک دیا کرتے تھے۔ اس سے سمجھا جاتا تھا کہ خدا نے اس زمین سے اپنی امان اٹھا لی ہے۔ اس غیر معمولی واقعے کو مذہبی پیشوائی ہاربنکر آف ڈوم سے بھی جوڑا گیا جو مکمل تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ پاکستانی سفارتکاری کے آگے بھارتی خارجہ پالیسی چاروں شانے چت۔ پاکستان نے مودی سرکار کو ہر محاذ پر شکست دے دی۔ بھارتی جریدے دی وائر کا اعتراف۔ مودی سرکار کے بلند و بانگ دعوے بے نقاب، پاکستان کی عملی سفارتکاری نے بھارت کو پچھاڑ دیا۔ کہا واشنگٹن نے دہلی کی جگہ اسلام آباد کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کر لی۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ثالث بن کر ابھرا۔ بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی۔ مودی سرکار کی ناقص پالیسیاں بھارتی عوام کو گیس اور پیٹرول کے شدید بحران میں دھکیل دیا۔ خلیج میں کشیدگی کے باعث پوری دنیا توانائی کے بحران کا شکار ہے۔ بھارت کا غریب طبقہ دوبارہ لکڑی اور کوئلے جلانے پر مجبور۔ خلیج ٹائمز کے مطابق بڑی تعداد میں بھارتی عوام گیس سے محروم ہے۔ مارکیٹوں میں گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ نریندر مودی کو ایبسنٹ فائل کے بعد ایک اور رسوائی کا سامنا ہے۔ سابق بی جے پی رہنما نے مودی کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ سبرامنین سوامی نے کہا کہ مودی نے 3 سے 4 خواتین کا جنسی استحصال کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان خواتین کو پارلیمان کا رکن بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سندھ گورنر سندھ سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سینیٹر شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے۔ کفایت شعاری سے متعلق حکومت سندھ کے اقدامات۔ ایندھن کی بچت کے لیے وفاق کے فیصلے پر لبیک۔ حکومت سندھ وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر عمل کر رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ ایندھن کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتی ہے تو سندھ حکومت بھی عمل کرے گی۔ سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ سے بھی
से भी मुखातिब हैं, हुक्मरानों से भी मुखातिब हैं और हम जाएंगे, बात करेंगे। इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पे लाई जाए। ये मुंतज़िर कौम को और इस मुंतज़िर सियासी जमात जो आज आपसे मुखातिब है, चाहती है कि इस हवाले से कोई हतमी फैसला, ताकि हमें आपका साथ देने के लिए कोई हतमी फैसला करने का हमें भी हौसला हो। हतमी फैसला MQM का है और यही MQM की रेड लाइन है। कराची पर मसनूई अक्सरियत की जानिब से इख्तियार और वसाइल की मुंतकली को रोका जा रहा है। मुंतज़िर हैं 28वीं तरमीम में अवाम को खुशखबरी दी जाए। वफाकी हुकूमत का साथ देने के लिए हमने MQM के लिए कुछ नहीं मांगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। सिर्फ एक जागीरदाराना जमात अवाम को इख्तियार देने की मुखालफत कर रही है। हम सिर्फ आर्टिकल 140A का निफाज चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। हम हुकूमत की तमाम काविशों के साथ खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।